اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما احدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صلوات سورہ مبارکہ احزاب کی 23ویں آیت۔ آج پورے پاکستان میں عزاداران امام حسین کی جانب سے عبادت عزاداری میں چہلم کے عنوان سے بھرپور شرکت ہے، اور کیوں نہ ہو جس کا ارادہ اللہ نے کیا ہے، جسے زندہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، جس کے پیچھے نگاہ خاص حضرت زہرا ہے، ایک ایک عزادار اور ایک ایک غمخوار امام حسین، وہ سنی ہو یا شیعہ، وہ حتیٰ مسلم ہو یا غیر مسلم، پاکستان کی ایک خاصیت ہے اور اس ذکر کی ایک خصوصیت ہے۔ اس ذکر سے ہر وہ شخص جڑا ہوا ہے جس کا ضمیر زندہ ہے، اس ذکر سے ہر وہ شخص وابستہ ہے جس کی فطرت باقی ہے۔ لہذا پورے پاکستان میں سنی شیعہ سب مل کر امام حسین کی عزاداری میں مصروف ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ شیعہ میزبان ہے اور یہ سعادت مندی اور یہ رفعت اور یہ بلندی اہل تشیع کو حاصل ہے۔ شیعہ عزاداری کے مالک نہیں ہیں، عزاداری کے نوکر ہیں۔ چھوڑ دو، ادھر نہیں آؤ، یہ ہل رہا ہے، نہیں ہے تو یہاں نہیں آؤ۔ شیعہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی خدمت گزار ہیں، لیکن کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ غیر شیعہ مجلس میں نہیں آ سکتا۔ میں یہ بات اپنی مجالس میں اور جگہوں پر بھی کہہ چکا ہوں، یہاں تکرار کر رہا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے ہم پر احسان کیا ہے کہ مسجد علیحدہ بنائی ہے، امام بارگاہ علیحدہ بنایا ہے۔ سارا عالم اسلام پر خرچہ کرتا ہے، مدرسہ وہ بھی بناتے ہیں، مدرسہ ہم بھی بناتے ہیں، مسجد دوسرے مکاتب فکر بھی بنا رہے ہیں، اور مسجد ہمارے ہاں بھی ہے، لیکن ہم اسلام پہ زیادہ خرچہ کرتے ہیں، ہم امام بارگاہ بھی بناتے ہیں۔ امام بارگاہ کا فلسفہ کیا ہے؟ امام بارگاہ کا فلسفہ ہے جو مدرسے کا فلسفہ ہے۔ امام بارگاہ کا فلسفہ کیا ہے؟
جو ایک دینی تعلیمی ادارے کا فلسفہ ہو۔ مجھے کہنے دیجئے کہ یہ حسین کی یونیورسٹی ہے جس کی ایک کلاس نشتر پارک میں لگی ہوئی ہے۔ سارا عالم اسلام دین مبین اسلام کی ترویج و تبلیغ میں خدشہ کر رہا ہے، اور عزاداران امام حسین بھی خدشہ کر رہے ہیں۔ مسجد مدرسہ سب جگہ ہے، یہاں پر بھی ہے، اور یہاں امام بارگاہ میں اضافہ ہے۔ امام بارگاہ معمولاً مسجدوں کے برابر میں ہے۔ کیا آپ کے پاس پیسہ زیادہ تھا جو آپ نے ایک اور عمارت بنا لی؟ آپ مسجد میں مجلس کر لیتے، آپ مسجد میں۔ اور اس عنوان سے ہمارے ساتھ ایک زیادتی بھی ہوتی ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے تو عنوان دیا جاتا ہے کہ امام بارگاہ پر حملہ ہوا ہے۔ ہمارے یہاں کی مسجدوں کا تذکرہ نہیں ہوتا، جبکہ مسجدیں برابر میں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی امام بارگاہ نہیں ہے جس میں مسجد ساتھ میں بنی ہوئی نہ ہو۔ نمازیوں کی تعداد میں بھی کسی سے کہیں کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ ہر جگہ نمازی بھی بھرپور ہیں۔ مسجدیں تنگ پڑنے لگی ہیں، اور ہر مسجد میں اکثریت جوانوں کی ہے اور بزرگوں کی سرپرستی ہے۔ مسجد امام بارگاہ ساتھ ساتھ پوری دنیا کے ہمارے بزرگوں نے، عرب دنیا میں چلے جائیں، فارس زبان دنیا میں چلے جائیں، ان تمام ممالک میں امام بارگاہ مسجد کے برابر میں ہے، حسینیہ مسجد کے برابر میں ہے۔ یہ خرچہ زیادہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ مسجد میں پابندیاں ہیں، مسجد میں بہت سارے شرط و شرائط ہیں۔ توجہ چاروں عزیزان گرامی، اپنی گفتگو مطلوب نہیں ہے۔ مرحوم مغفور آل محمد رزمی ایک شاعر تھے کراچی کے، انہوں نے کہا کہ آپ ننکانہ شریف سے گزرتے ہیں، میں وہاں سے ایک مجلس پڑھنے جاتا تھا، تو آپ گرو نانک کے مزار پر کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا صاحب میرا ان سے کیا واسطہ ہے؟ کہنے لگے محب اہل بیت تھے۔ تو میں نے کہا آپ ضرور جائیں گے۔ پہنچ گئے ان کے دروازے پر، دروازے میں روک لیا گیا، کہنے لگے کہ سکھوں کے علاوہ کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا ذرا اپنے بڑے کو جا کے بتائیں مکتب اہل بیت کا پیروکار آیا ہے۔ جو ان کا سربراہ تھا وہ دروازے تک چلتا ہوا آیا اور کہنے لگا آپ کے لیے دروازہ بند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے بھی دروازہ کسی کے لیے بند نہیں رکھا۔ کیوں ہمارے بزرگوں نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہے؟ اور یہ مرحلہ ہے، یہ موقع ہے کہ میں نشتر پارک میں قائم کرنے والی جہانگیر پارک اور نشتر پارک میں قائم کردہ اس عشرہ مجالس اور ان مجالس اعزا کے عنوان سے جنہوں نے ابتدا میں زحمتیں اٹھائیں اور پھر اس سفر کو یہاں تک پہنچایا، اور آج جو ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، جو ان کے درمیان نہیں رہے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کرواؤں، اس لیے کہ یہ کم کارنامہ نہیں ہے۔ سلام پیش کیجئے ان مرحومین کو جنہوں نے اس انداز کے مجالس کا قیام کیا۔ فاتحہ پڑھیے اور درود و سلام ان کے لیے اہل بیت کے توسط سے بھیجیے جنہوں نے اہم مقامات پر امام بارگاہوں کی تعمیر کروائی۔ راول پنڈی کا 105 سالہ پرانا جلوس ہے جو آج نکل رہا ہے۔ رحمتیں نازل ہوں ان کی قبروں پر جنہوں نے ان جلوسوں کی بنیادیں ڈالی۔ یہ جلوس جس میں ابھی آپ شریک ہوں گے اور آخر تک اسے پہنچائیں گے، جنہوں نے ابتدا کی تھی، ابتدا میں جن مسائل اور مشکلات کا انہیں سامنا رہا، ان کی قبروں پر رحمتیں نازل ہوں، اس لیے کہ وہ بنیادیں ڈال گئے اور آج اس سفر کو اور اس کاروان کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں مسجد اور امام بارگاہ ساتھ ساتھ ہے۔ توجہ چاہوں گا، جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ مسجد میں پابندیاں ہیں، فلاں نہیں آ سکتا، شریعت کا حکم ہے، گھٹن کی علامت نہیں ہے، آداب کا تقاضا ہے، تعصب کی بات نہیں ہے، تہذیب کی بات ہے۔ ہر شخص ہر جگہ نہیں جا سکتا، لہذا مسجد کے اندر ہر شخص نہیں آ سکتا تھا۔ امام حسین نے ایک نظام دیا، اور امام حسین کی پیروی کرتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے مسجدوں کے ساتھ امام بارگاہ بنائے۔ کیوں امام بارگاہ بنائے؟ اس لیے کہ یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بشر اسے صبح و شام کھاتا ہے، جو منتظر نہیں شوکت ظہور ہے مہدی کا، جو منتظر نہیں شوکت ظہور ہے مہدی کا، قسم خدا کی وہ رزق حرام کھاتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ توجہ ہے بارات کی؟ بھرپور پاکستان میں امام حسین کو پرسہ دیا جا رہا ہے۔ راول پنڈی کا جلوس، اس کا اہتمام میں
پنجاب حکومت کے لیے دعا کر رہا ہوں، اس لیے کہ بھرپور اہتمام کیا ہے انہوں نے۔ ہمیشہ ایک دید سے دیکھنے والے سمجھدار لوگ نہیں ہوتے، وہاں بھرپور انتظامیہ کی جانب سے تعاون ہے، امید ہے کہ وہ اپنے تعاون کو مسلسل رکھیں گے اور جلوس اپنی منزل پر پہنچے گا۔ اور یہ جلوس بھی پاکستان کا مرکزی جلوس ہے جس میں آپ شریک ہونے جا رہے ہیں، اور اس جلوس کو آخر تک پہنچانا ہے۔ کوشش کریں کہ تھکن ہم پر طاری نہ ہونے پائے اور یہ جلوس آخر تک اپنی منزلوں پر پہنچے۔ اچھا جملہ تھا پاک محرم کے صدر صاحب کا کہ کہیں سے پتھر آئے تو پتھر واپس نہیں پھینکنا، اس لیے کہ جس کے کاندھے پر حسین کا تابوت ہو اسے کسی اور چیز کی فکر نہیں ہے، جس کے ہاتھوں میں حضرت عباس کا علم ہے اسے اپنی پرواہ نہیں ہے، جس کے پیش نظر جلوس کی منزل ہے اسے اپنے بارے میں کوئی خیال نہیں ہے۔ پتھر واپس نہیں جائے گا، کوئی شرارت ہو تو وہ واپس نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم مظلوم کے ماننے والے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رہے، وقت گزر جاتا ہے مظلومیت باقی رہتی ہے۔ جو رسیاں باندھ کر لائے تھے آج ان کی قبروں کا پتہ نہیں ہے، اور جس کے ہاتھ میں رسی بندھی ہوئی تھی آج اس کا مزار ہدایت کا اور رہنمائی کا ایک عنوان ہے۔ پوری دنیا کے لوگ اس جانب رخ کر کے دیکھتے ہیں تو انہیں ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ لہذا خبردار، ہوشیار، سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے انتہائی بردباری کے ساتھ، اور الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے، کراچی کی انتظامیہ نے بھی بھرپور اپنی کوششوں کو، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انتظامات کیے ہیں، ان کے لیے بھی دعا گو ہیں اور انہوں نے بھی اپنے فریضے کو ادا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، توجہ چاہوں گا، اس عاشورہ محرم پر ہونے والے راولپنڈی کے واقعے کے بعد پورے پاکستان کے اندر گو مگو شروع ہوئی، قیل و قال شروع ہوئے، نجی ٹیلی ویژن چینلوں پر، اخباروں میں تبصرے شروع ہوئے۔ میں ان کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ جلد بازی کرنے والے ہمیشہ پشیمان ہوتے ہیں اور بردباری کا اظہار کرنے والے ہمیشہ سرخرو رہتے ہیں۔ ہماری قوم کے جوان پریشان رہے کہ ہمارے قائدین، ہماری شخصیات کیا کر رہی ہیں۔ پہلے 3 دن تک ہماری جانب سے بہت زیادہ مناسب اور بہت زیادہ بر وقت تبصرے نہ ملنے پر بہت زیادہ برہمی کا اظہار تھا۔ میں اس وقت بھی ان سے عرض کر رہا تھا کہ نہیں، برہمی کا اظہار نہیں کریں، جلدی نہیں کریں، جو جلدی کر رہا ہے اسے پشیمانی کا سامنا ہوگا۔ اور جنہوں نے جلدی کی کہ 90 طالب علم مر گئے، پریس کانفرنسیں داغ ڈالی، اجلاس بلا ڈالے اور طرح طرح کے ہمارے اوپر الزام لگانا شروع کیے، آج وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ اس لیے کہ وہ ساری باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ شرارت کس کی تھی، معاملات کس کی جانب سے خراب تھے۔ وہ تقریر بھی سامنے آ چکی ہے جس میں امام حسین کی توہین ہے، جس میں یزید کی تعریف ہے۔ روز عاشورہ، حسین کی شہادت کا دن، کربلا کے واقعے کا دن، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جلوس میں باہر نکلے ہوئے ہیں اور ایک مسجد سے آواز آ رہی ہو کہ معاذ اللہ حسین ہاشمی غرور کا شکار ہو گئے تھے اور حکوم وقت سے جا کے ٹکرا گئے تھے اور اس وقت کے ان کے چاہنے والوں نے انہیں اکسایا تھا، معاذ اللہ۔ یہ الفاظ ادا کیے جا رہے ہوں، یہ تو کم سے کم ہے جو میں انتخاب کر کے بول رہا ہوں، ورنہ بعض الفاظ تو ایسے ہیں جو میرے زبان پر نہیں آ سکتے۔ ایسی کیفیت میں جلوس گزر رہا ہو اور کسی جانب سے کوئی پتھر نہ آیا ہو، پتھر بھی تم پھینک رہے ہو، توہین بھی تم کر رہے ہو، بعد میں ڈرامے بھی رچائے جا رہے ہیں۔ یہی جو روز عاشورہ کراچی میں حالات ہوئے تھے، بالکل اسی طرح مارکیٹیں جلائی جاتی ہیں، پورا وہی منظر بنایا جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کے اداروں نے بر وقت اپنی رپورٹ، اپنی گزارش پیش کر کے ثابت کیا کہ وہاں کیا ہوا تھا، اور پھر نجی ٹیلی ویژن چینلوں پر اور اخبارات میں تبصرے، اور الحمدللہ ان تبصروں میں وقت گزر گیا، ان لوگوں کے چہروں پہ دھبے ضرور آئے ہیں مگر عزادار سرخرو ہے۔ امام حسین، مل کر جواب دیجیے گا۔ صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد پر۔ اور بہت سارے لوگوں کو شریعت یاد آنے لگی کہ عزاداری مستحب ہے یا واجب ہے۔ کتنی دفعہ تمہیں بتائیں یہ عزاداری ہماری جان ہے، اس لیے کہ جان ہوگی تو ہم نماز پڑھیں گے، جان ہوگی، توجہ ہے حضرات کی، جان ہوگی تو ہم روزہ رکھیں گے۔ عزاداری امام حسین ہماری جان ہے، جان ہوتی ہے تو ہم اللہ کے حضور حاضری دیتے ہیں۔
سارے مجتہدین نے بہت ہی واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ ہدایت اللہ کی جانب سے ایک فریضہ ہے، اور ہدایت کا جو بھی نظام ہوگا اس کی بقا واجب ہے۔ قاعدہ کلیہ کسوٹی فارمولہ یہ ہے کہ عزاداری کیونکہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ہر وہ کام جو ہدایت کا ذریعہ ہے اس کی بقا واجب ہے۔ توجہ کر لیا آپ حضرات نے؟ عزاداری امام حسین کیونکہ ہدایت کا ذریعہ ہے، کیونکہ انسانیت بڑھانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ لوگوں کو اخلاقیات دینے کا ذریعہ ہے، کیونکہ اسلام کی بقا کا ذریعہ ہے، قرآن کے تحفظ کا ذریعہ ہے، اقدار کی بحالی کا ذریعہ ہے، ہر وہ شے جو ہدایت کا ذریعہ ہو اس کی بقا واجب ہے۔ لہذا عزاداری امام حسین مستحبات کے اندر مت ڈھونڈنا، عزاداری امام حسین واجب کے اندر بھی کوئی زیادہ واجب کوئی عمل ہو سکتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے۔ اور تبصروں پر تبصرے اور دل آزاریاں اور رنجش خاطر، فقیر اور مسکین ملک ہے، مقروض ملک ہے، اربوں روپیہ رینجرز اور پولیس پر لگ جاتا ہے، 10-10 ہزار پولیس اہلکار ان کی حفاظت میں نکلتے ہیں۔ فقیر اور مسکین ملک اور مقروض ملک کا اتنا خرچہ ہوتا ہے، یہ جلوس بند کر دیں، یہ تبصرے ہوئے، یہ جلوس بند کر دیں، اس ملک کے خرچے ختم ہو جائیں گے، اس ملک کے خرچے بچ جائیں گے۔ میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اسلام آباد میں بھی کہہ چکا ہوں، یہاں بھی تکرار کر رہا ہوں، یہ خرچہ ہماری وجہ سے نہیں ہوتا، تمہاری وجہ سے ہوتا ہے۔ سن 1980 سے پہلے، توجہ چاہ رہا ہوں، میرے پاس وقت کم ہے، سن 1980 سے پہلے جلوس نکلتے تھے، میں نے آپ کو ان کی تاریخ پیدائش بھی بتا دی۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ سن 1980 سے پہلے جلوس نکلتے تھے، مجالس ہوتی تھیں، مارکیٹیں کھلی ہوتی تھیں، کسی حفاظت کرنے والے پولیس اہلکار کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، ضرورت تو آج بھی نہیں ہے ہمیں، اس لیے کہ ضرورت اسے ہو کہ جو جان بچانا چاہتا ہو۔ ہم اپنی جان نہیں، جملہ محسوس کریں، ہم اپنی جان نہیں بچانا چاہتے، نظریہ بچانا چاہتے ہیں، اور یہ نظریہ بچتا ہی تب ہے جب جان جائے۔ لہذا یہ ان کا فریضہ ہے، یہ ان کی کارکردگی ہے، یہ ان کا فریضہ ہے جو اپنے فریضے کو ادا کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ اور پاکستان کے ادارے کیونکہ شہریوں کے جان و مال و عزت و آبرو کے محافظ ہیں، لہذا وہ اپنے فریضے کو ادا کرتے ہیں، لیکن ہم نے انہیں مجبور نہیں کیا۔ البتہ افسوس ہوتا ہے کہ جب جلوس ہم نکال رہے ہیں، خرچہ ہم کر رہے ہیں، وقت ہم دے رہے ہیں، جان ہم دے رہے ہیں، اور انتظامیہ کی جانب سے جب قدغنیں لگتی ہیں، انتظامیہ کی جانب سے جب اچانک پابندیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، کبھی ریسکیو اداروں کو پابند کیا جا رہا ہوتا ہے، کبھی عزاداروں کو پہنچنے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہوتی ہیں، اپنی مرضی سے جلوس کو چلانا چاہتے ہیں۔ آپ تھوڑی جلوس نکال رہے ہیں، جلوس تو ہم نکال رہے ہیں، ہمارے قومی ادارے اور شخصیات طے کریں گی کہ ہمیں کیسے نکلنا ہے۔ یہ کچھ ہمیں الجھنیں ہر سال رہتی ہیں ان سے، لیکن مجموعی طور پر پاکستان کے ادارے اپنے فریضے کو ادا کر رہے ہیں اور بہتر ادا کر رہے ہیں اس دور کے اندر۔ اللہ ان کے لیے ایک خاص انعام قرار دے۔ عزیزان گرامی، ذرا محسوس کیجئے گا کہ اس وقت میں مارکیٹیں کھلی رہتی تھی اس لیے کہ ان کا وجود نہیں تھا، سنی تھے، یہ نہیں تھے، جنہیں سنی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، محسوس کیجئے گا، الحمدللہ امام حسین کی عزاداری بھرپور ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ احزاب کی 23ویں آیت کی تلاوت کی۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، من المومنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ مومن اور مردانہ وار اور شجاعت کا مظاہرہ کرنے والے لوگ ہیں۔ مومنین میں کچھ مرد ہیں، مومنین میں کچھ حوصلہ مند ہیں، مومنین میں کچھ شجاع اور بہادر ہیں۔ من المومنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو منزل پالی اور وعدہ پورا ہو گیا ان کا، اور کچھ ہیں مَن يَنْتَظِرُ، جو انتظار کی کیفیت میں ہے۔ اگر میں کچھ کہہ دوں، وہ جو شہید ہو گئے
وہ ہیں جنہوں نے وعدہ پورا کر دیا، اور یہ جو مجلس میں بیٹھے ہیں وہ ہیں جو منتظر ہیں. یہ توجہ ہے. مومنین میں سے کچھ لوگ ہیں مومنین میں سے کچھ ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا. توجہ چاہ رہا ہوں. یا علی صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، کچھ لوگ ہیں کہ جو منتظر ہیں اپنے وعدے کو پورا کرنے میں. وما بدلوا تبدیلا، اور یہ اپنے ارادوں کو نہیں بدلتے، یہ اپنی نیتوں کو نہیں بدلتے. عزیزان گرامی، اگرچہ یہ آیت وہ آیت ہے جسے حسین ابن علی نے روز عاشوراء شہداء کے جنازوں پر تلاوت کیا. جب جناب حبیب کا لاشا لائے تب امام حسین نے اس آیت کو دہرایا. جب جناب مسلم ابن اوسجہ کا لاشا لائے تب امام نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے وعدہ پورا کر دیا، اور دوسروں کو دیکھ کر فرمایا کچھ ہیں جو منتظر ہیں اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے. اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وما بدلوا تبدیلا، اپنے کیے ہوئے ارادے کو، اپنے نیتوں کو تبدیل کرنے والے نہیں ہیں. زمین آسمان ایک ہو جائے مگر ان کا نظریہ ان سے نہیں چھٹے گا، یہ اپنے نظریے پہ باقی و سالم رہیں گے. عزیزان گرامی، قصہ در حقیقت صداقت کا ہے. من المؤمنین رجال صدقوا. توجہ چاہوں گا اس منزل بیان پر. سارا مسئلہ صداقت کا ہے، سارا مسئلہ سچائی کا ہے. یہ پوری دنیا چلی سچائی کی بنیاد پر رہے، اور جہاں بگاڑ ہے وہ بھی سچائی نہ ہونے پر ہے. آپ ادھر بیٹھے ہیں، وعدہ ہوا تھا، اعلان ہوا تھا، طے ہوا تھا، یہ سچائی ایک جانب سے تھی، دوسری جانب سے آپ کی سچائی ہے. آپ کا یہاں آنا، یہاں انتظام کرنا، یہ سچائی ہے، یہ وعدہ ہے، یہ صداقت کا عنوان ہے. پاکستان کے ادارے حلف اٹھاتے ہیں، یہ اس لیے ان کے اہلکار، ان کے ذمہ دار، تاکہ سچائی کی بنیاد پر معاملات آگے بڑھیں. جہاں سچائی نہیں ہے وہاں بگاڑ ہے. پوری دنیا سچائی کی بنیاد پہ چل رہی ہے. اللہ کی جانب سے صداقت اور سچائی ہی ہے جو اس دنیا پر حاکم ہے. اس نے طے کر لیا، اس طے شدہ شے کے اوپر عمل ہو رہا ہے، جسے ارادہ تکوینی کہا جاتا ہے یا ارادہ تشریعی کہا جاتا ہے. یہ سب صداقت کے عنوانات ہیں، اور جہاں پر صداقت کمزور پڑ جاتی ہے وہاں پر بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے. میں آج سچوں کے تذکرے کے اندر آپ کے توسط سے سب سے، آپ سے بھی، اپنے آپ سے بھی، اداروں سے بھی، پاکستان کے تمام افراد سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے وعدوں پر نظر ثانی کریں اور ان عہد اور پیمان کے اوپر غور کریں جو ہم نے کبھی اپنے آپ سے باندھا ہے، کبھی ہم نے اپنے اللہ سے باندھا ہے، اور کبھی اپنے جیسوں سے باندھا ہے. یہ 3 وعدے ہیں جو انسان کی زندگی کے اوپر محیط ہیں. کچھ وعدے ہیں جو میں نے اپنے آپ سے کیے ہوئے ہیں، کچھ وعدے ہیں جو میں نے اپنے جیسوں سے کیے ہوئے ہیں. اپنے جیسوں میں میرے اہل خانہ بھی ہیں، اپنے جیسوں میں میرے ماتحت اور مافوق بھی ہیں، اپنے جیسوں میں رستہ چلتے ہوئے اچانک ٹکرا جانے والے مسافر بھی ہیں، اپنے جیسوں میں بہت سارے شعبے ہیں. اور پھر میں نے ایک سب سے بڑا وعدہ کیا ہے جو میں نے اپنے رب سے کیا ہے. عزیزان گرامی، انہی 3 وعدوں کی بنیاد پر یہ پوری دنیا چل رہی ہے. مجھے کسی اور کو کیا دھوکہ دینا ہو اگر میں اپنے آپ سے ہی سچا نہ ہوں. جو اپنے آپ سے سچا نہیں ہے وہ کسی سے بھی سچا نہیں ہو سکتا. لہذا سب سے پہلا مرحلہ تہذیب نفس کا ہے، سب سے پہلا مرحلہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کا ہے. عزیزان گرامی، مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. آج کی یہ 40 کی مرکزی مجلس میں میرے بچے اور جوان توجہ کریں، ہمیں اپنے آپ سے پہلے سچا ہونا ہے. بعض لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی اور کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. تم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم دوسروں کو تو نیکی کی باتیں بتاتے ہو، تم نے اپنے آپ کو بھلا دیا. اس سے زیادہ دھوکہ اور کیا ہوگا، اس سے زیادہ فریب اور کیا ہوگا کہ تم اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو. لہذا سب سے پہلے تہذیب نفس اور اپنی اصلاح کا مرحلہ ہے، اور اس مرحلے سے جو نہیں گزر پائے گا وہ آگے والے مرحلوں پر بھی
بہتر انداز سے قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ میرے مولا نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں کہ ما لبست علی نفسی ولا لبس علیہ۔ توجہ چاہوں گا، یہ جو کپڑے آپ پہنے بیٹھے ہیں، یہ جو لباس میں پہنے بیٹھا ہوں، یہ جو علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، یہ ہم سب لباس پہنے ہوئے ہیں، اور یہ لباس عربی زبان کا لفظ ہے، اور لباس عربی میں کہ جس چیز کو کہتے ہیں اس کا اردو ترجمہ ہے دھوکہ۔ لباس یعنی دھوکہ، یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا ترجمہ ہے دھوکہ۔ لباس سے ہم دھوکہ کھاتے ہیں۔ مہنگا کپڑا پہنا ہوا ہمیں زیادہ بڑا آدمی دکھائی دے رہا ہوتا ہے، پھٹے ہوئے کپڑوں میں ہمیں آدمی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ یہ دھوکہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ لہذا یہ لباس دھوکہ ہے۔ یہ جو میں پہنے بیٹھا ہوں بعض اوقات یہ بھی دھوکہ ہے۔ خبردار کسی شیروانی سے دھوکے میں مت آئیے گا اور کسی امامے سے دھوکے میں مت آئیے گا، بلکہ دیکھیے گا وہ کتنا اللہ کی خاطر کام کر رہا ہے، کتنا وہ سچائی اور خلوص کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ ہم سب کو ضرورت ہے تذکر کی، ہم میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ ہاں جو بیٹھے ہوئے میری بات کو سن رہے ہیں، جو ہمارے ائمہ، جو صاحبان عصمت، جن کی غیبی نگاہ ہمارے اوپر ہے، میں ان سے مستثنیٰ کر کے اپنے آپ کو اور آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمیں اصلاح نفس کی ضرورت ہے۔ ہماری قوم میں 25 ادارے بن جائیں، 25 اور بن جانے چاہیے۔ جو شعبے ابھی تک کام نہیں کر رہے ہیں ان کے ادارے بننے چاہیے، لیکن اداروں کا بننا عیب نہیں ہے، اداروں کا لڑنا عیب ہے۔ بنائیے جتنے بھی ادارے بنا سکتے ہیں، تنظیمیں بنائیے، ادارے بنائیے، اور پھر ایک فورم ہو اور پھر ایک جگہ ہو جہاں پر آپس میں بیٹھ کر مشورے ہوں، تصادم کی فضا نہ ہو، آپس میں لڑائی نہ ہو۔ خبردار میرے بچوں اور جوانوں، اپنی تربیت کرو کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں اور دوسرا کچھ نہیں کر رہا، فلاں قائد صحیح نہیں کام کر رہا اور فلاں جنرل سیکرٹری صاحب کام صحیح نہیں کر رہے، سب اپنی اپنی جگہ خدمت کر رہے ہیں۔ ان سب کا احترام ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو، بلکہ ساری شخصیات کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں، سب قربتاً اللہ کام کر رہے ہیں، اپنی توانائیوں کے مطابق کام کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کے مطابق وہ اس ملک کے اندر تشیع اور مسلمین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ گروپنگ ختم ہونی چاہیے، یہ تنگ نظریاں بند ہونی چاہیے، یہ تہمت اور الزامات بند ہونے چاہیے، یہ غیبتوں کی محفلیں ختم ہونی چاہیے، یہ الزامات کی محفلوں کو بند ہونا چاہیے، یہ بدگمانیوں کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ الحمدللہ پاکستان کا شیعہ مضبوط ہے، پاکستان کا مسلمان مضبوط ہے، پاکستان کا سنی سمجھدار ہے، اور اس سرزمین کے اوپر جتنے بھی ادارے بنا سکتے ہیں بنائیے۔ ابھی ہمیں اسکولوں کی ضرورت ہے، ابھی ہمیں ہسپتالوں کی ضرورت ہے، ابھی ہمیں فلاحی اداروں کی ضرورت ہے۔ جو بھی ادارہ کام کر رہا ہے اس کے ساتھ تعاون فرمائیے۔ عزائی ادارے بھرپور ہیں، انہیں اور ہونا چاہیے۔ امام بارگاہ جہاں نہیں ہے وہاں بنوائیے۔ میں آپ کے توسط سے عزیزو، لاہور کے اندر ڈیفینس میں قائم شدہ گزشتہ 10 سال سے بنے ہوئے امام بارگاہ اور مسجد کو جو سیل کیا گیا ہے اس کا مطالبہ بھی آپ کے توسط سے کرتا ہوں۔ لاہور ڈیفینس کے اندر جیسے کراچی ڈیفینس کے اندر آپ کا امام بارگاہ اور مساجد ہیں، ایسے لاہور ڈیفینس کے اندر بھی مسجد اور امام بارگاہ بنایا گیا۔ وہاں کے اس وقت کے کور کمانڈر کی اجازت سے امام بارگاہ مسجد بن گئی، کروڑوں روپیہ اس پہ لگ گیا، اور جس دن اس کی اوپننگ اور افتتاح کا دن تھا اس دن آ کر ادارے اسے بند کر دیتے ہیں۔ 10 سال سے وہ امام بارگاہ بند ہے، ایک دن بھی استعمال میں اور ایک دن بھی اس سے استفادہ نہیں ہوا ہے۔ میں آپ کے توسط سے مطالبہ کرتا ہوں ان اداروں کا، کیونکہ وہ متعلق ہے فوجی ادارے سے، کہ آپ اجازت دیجئے وہاں 6 دیوبندیوں کی مسجدیں، بہت اچھا ہے، 10 اور بننی چاہیے۔ وہاں اور مکاتب فکر اگر زندگی گزارتے ہیں تو ان کے بھی ادارے بننے چاہیے، لیکن ہماری وہاں تعداد بھی کم نہیں ہے، ہماری مسجد کیوں بند ہے وہاں پر؟ میں آپ کے توسط سے، مجھے معلوم ہے اس مجلس کے اندر 4 ادارے بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کے اس مجلس کی رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں اپنا نمک حلال کیجئے۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ رپورٹ کیجئے، آگے بڑھائیے بات کہ آج نشتر پار کی مجلس، مرکزی مجلس میں یہ اعلان ہوا ہے کہ ڈیفینس لاہور کے امام بارگاہ اور مسجد کو جو بننے کے بعد بند کر دیا گیا اسے کھولا جائے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آئندہ سال محرم آنے سے پہلے وہاں مجلس بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ادارے بننے چاہیے، تہذیب نفس کی ضرورت ہے۔ پہلا مرحلہ ہے جو اپنے آپ سے ہم نے وعدہ کیا ہے، اپنے آپ سے سچائی دکھانے کی ضرورت ہے۔ میں جملہ کہہ رہا تھا، یہ جو ہم کپڑے پہنے بیٹھے ہیں یہ دھوکہ ہے، یہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے پروردگار عالم نے
صاحبان صحت اور صاحبان ثروت لوگوں کو مکہ بلایا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ اللہ سب کو مکہ مدینہ لے جائے، اللہ سب کو کربلا اور نجف کی زیارت کروائے. پروردگار عالم نے صاحبان صحت کو بھی حج کروایا ہے اور صاحبان ثروت کو بھی. یہ دو لوگ وہ ہیں، یہ وہ دو چیزیں ہیں. توجہ چاہوں گا، دیکھیے پیسہ، توجہ میری طرف ہے، یہ پیسہ اور یہ صحت، جملہ میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ پیسہ اور یہ صحت، یہ دونوں چیزیں وہ ہیں کہ جس رستے سے بیماریاں آتی ہیں اور اس بیماری کا نام ہے تکبر. پیسہ جی تکبر آور ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. صحت، صحت مندی، توانائی، یہ بھی تکبر آور ہے. اور اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز بری لگتی ہے وہ ہے تکبر. الکبر ردائی، تکبر میری رضا ہے، میری رضا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تکبر میری رضا ہے. میرے کپڑے، جو تکبر اپناتا ہے میرے کپڑوں میں ہاتھ ڈالتا ہے. حدیث قدسی ہے، الکبر ردائی. لہذا پیسہ اور صحت یہ تکبر لے کر آتے ہیں. پروردگار عالم نے کہا جو صاحبان ثروت ہیں، جو صاحبان صحت ہیں، وہ مکے آ جائیں. ان پر واجب کر دیا مکہ بلانا. اور جو مکہ جا رہا ہے اس کی تو حج ہی مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ امام کو سلام کرنے نہ جائے. تو مکے جانے والے کربلا کو کیسے بلا سکتے ہیں؟ مدینے جانے والے کربلا کو کیسے بلا سکتے ہیں؟ توجہ میری طرف رکھیے زیرو. لہذا وہاں بلانے کے بعد سرزمین عرفات کے اوپر کہا ایک جیسا کپڑا پہن کر آؤ. سب سے لباس اتروا دیے، سب سے کہا کہ ایک سفید کپڑا پہن کر آؤ تاکہ نہ تم دھوکہ دینے والے بنو، نہ کوئی تم سے دھوکہ کھا سکے. اور مولا فرما رہے ما لبست علی نفسی ولا لبس علی، آج تک علی نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا. اور فرماتے ہیں کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے. تو وجہ ہے میں آپ کے توسط سے اور آپ کے اندر بیٹھے ہوئے تمام ان افسران سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے فرائض کو ادا کریں. آپ کر رہے ہوں گے یقیناً، لیکن آپ کے یہاں بے روزگاری زیادہ ہے، آپ کے یہاں تعلیم کے اندر مسائل بہت زیادہ ہیں، صحت کی مشکلات بہت زیادہ ہیں. اپنے افراد اور اپنے احباب کے لیے توجہ کیجئے. ایک صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد. اس طرف آئیے. علماء اہل سنت اور خاص طور پہ جناب فیروز الدین رحمانی صاحب جو ہمیشہ مجلس میں شریک ہوتے ہیں، اور اس مجلس کے اندر ایک بڑی تعداد ہے سنی بھائیوں کی تشریف فرما ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ عزاداری امام حسین بیدار ذہنوں کی علامت ہے اور سالم فطرت لوگوں کی علامت ہے. اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اپنے آپ سے سچائی کی ضرورت ہے. دوسرے مرحلے پہ عزیزو اپنے اہل خانہ سے سچائی کی ضرورت ہے. اہل خانہ سے سچائی، عزیز و اقارب سے سچائی، اور صلہ رحمی اور پڑوس کا خیال، اور ہم وطنوں کا خیال، ہم مذہبوں کا خیال، ہم نظریہ لوگوں کا خیال، اس کا ہم سے سوال ہوگا. اور تیسرا مرحلہ ہے اللہ سے سچائی. توجہ چاہوں گا جو زیادہ سخت مرحلہ ہے، اللہ نے بھی اس آیہ کریمہ کے اندر جو سب سے آخری اور سخت مرحلہ ہے اسی کو ذکر کیا ہے. جو اللہ سے سچا ہے وہ اپنے جیسوں سے بھی سچا ہے، جو اللہ سے سچا ہے وہ اپنے آپ سے بھی سچا ہے. اس لیے اس آیہ کریمہ میں من المومنین رجال صدقوا ما عہدوا اللہ علیہ کہا ہے. وہ اپنی سچائی کا اللہ نے یہاں ذکر نہیں کیا، وہ اپنے جیسوں سے سچائی کا طرف پروردگار عالم نے تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اس آیہ کریمہ کے اندر ذات کبریہ نے اپنے آپ سے جو سچے ہیں، اللہ سے جو سچے ہیں، معاف کیجیے گا، جو اللہ سے سچے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، جو سب سے بڑا مرحلہ اور سخت مرحلہ اور مشکل مرحلہ ہے. اور جو اس مرحلے سے گزر جاتے ہیں پھر وہی اس دنیا میں باقی رہنے والے ہوتے ہیں. ان کے بدنوں پر گھوڑے دوڑا دیے جاتے ہیں مگر ان کا مزار قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. توجہ چاہوں گا عزیزو، صداقت کے 3 عنوان ہیں. ایک صداقت بے اعتبار خبر، ایک صداقت بے اعتبار وعدہ، اور ایک صداقت بے اعتبار عہد.
یہ تین عنوانات صداقت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور پہلا عنوان صداقت بے اعتبار خبر. بتا دیا گیا کہ اتنے بجے مجلس ہوگی. یہ جو خبر دی گئی ہے اگر ایسا ہی ہو جائے تو کہیں گے سچی بات تھی. یہ خبر کی صداقت ہے. مگر ایک بات ضرور ہے اس میں کہ اس میں خبر اور صداقت بے اعتبار خبر کے اندر ایک ظریف پہلو ہے، اور وہ یہ پہلو ہے کہ ایک واقعہ گزرنے کے بعد بتایا جائے کہ فلاں جگہ یہ واقعہ گزرا ہے، فلاں جگہ یہ حادثہ ہوا ہے، اور بعد میں طے کیا جائے کہ ہاں یہ واقعہ ہوا تھا، تو کہتے ہیں کہ سچی خبر تھی. لیکن اگر پہلے خبر دے دی جائے اور واقعہ بعد میں ہو تو یہ مرحلہ بڑا حسین مرحلہ ہو سکتا ہے. اور تاریخ میں ہمیں یہ مرحلہ دکھائی دیتا ہے. تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ خبر پہلے دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جب سیدہ نے کہہ دیا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں تو اب حسنین کا درزی کوئی عام آدمی نہیں ہوگا بلکہ رضوان جنت جوڑے لے کر آئے گا. یہ ارادہ پروردگار ہے. اور کسی نے تنقید کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اگر یہ رضوان کے پاس تھے، جنت کے اندر یہ کپڑے تھے، توجہ چاہ رہا ہوں، اگر یہ کپڑے جنت سے بن کر آئے تھے تو جناب سیدہ نے رضوان جنت کیوں نہیں کہا؟ بی بی نے یہ کیوں کہا کہ درزی کے پاس ہے، خیاط کے پاس ہے؟ بی بی نے رضوان جنت کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ تو بھائی بہت موٹی سی بات ہے، کس کے بارے میں، کس کے لیے اور کس کے سامنے رضوان کا تذکرہ ہو؟ سرداروں کے سامنے نوکروں کا تذکرہ نہیں ہوتا. ہو جائے یہ جنت کے سردار ہیں. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، ان کے سامنے رضوان کا تذکرہ نہیں ہوگا. یہ صداقت بے اعتبار خبر اور صداقت بے اعتبار وعدہ. آپ نے کسی اپنے عزیز سے، اپنے جیسے سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے جیسے سے وعدہ کیا، اسے پورا کر دیجئے. یہ صداقت بے اعتبار وعدہ ہے. مشکل کام ہے. لا دین لمن لا عہد لہ. جو وعدوں کو پورا نہیں کرتا وہ دیندار بھی نہیں ہے. ایک اور جملہ میں عزیزو آپ کی خدمت میں عرض کروں. عزادار اگر دیندار ہے تو جلوس بند نہیں ہونے پائے گا. میں اس سے زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ حساس بات ہے. عزادار اگر دیندار ہے تو علم گرنے نہیں پائے گا. عزادار اگر دیندار ہے تو جلوس منزل پر پہنچے گا. لیکن عزادار میں اگر دینداری نہیں ہے تو دین شجاعت لے کر آتا ہے، دین سخاوت لے کر آتا ہے، دین موت سے لڑنا سکھاتا ہے، دین انسان کو انسان بناتا ہے. لہذا کیا ہو جائے کہ عزادار دیندار بھی ہو جائے. اور پھر یقیناً جان لیجئے کہ جن علاقوں کے اندر امام بارگاہ تو چلے، کوئی مومن زخمی نہیں ہوا. میں ان سے سوال کرتا ہوں، مجھے معاف کریں گے، آپ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ امام بارگاہ کیسے چل گیا؟ آپ زخمی کیوں نہیں ہوئے اور امام بارگاہ کو آگ لگ گئی؟ ذوالجنہ کو زندہ جلا دیا گیا اور آپ زندہ رہے. اس کا مطلب یہ کہ کمزوری میری تھی. لیکن عزیزو اگر عزادار دیندار ہو تو پھر پہلے جان دی جاتی ہے، پھر کوئی دیکھے گا امام بارگاہ کی طرف. اور اتنے نفسوں کو پہلے گزارو تو صحیح، پھر امام بارگاہ کی طرف جانا. دین ہمیں شجاعت عطا کرتا ہے، دین ہمیں سخاوت عطا کرتا ہے. اپنی تدین کے اندر میں بچوں اور جوانوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے کوئی بات نہیں کر رہا. جسے برا لگ رہا ہے اس سے بات ہی نہیں کر رہا. میں تو بات اس سے کر رہا ہوں جو سمجھنا چاہ رہا ہے. اپنے اندر تدین کو بڑھائیں میرے بچے، اپنے اندر وعدہ اور وعید کو بڑھائیں، عہد اور پیمان کو بڑھائیں، خوف خدا کو بڑھائیں، قبر کا احساس بڑھائیں، طہارت کا موضوع سنجیدہ لیں. نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. اپنے اندر تدین کو جتنا بڑھائیں گے اتنا عزاداری کا مستقبل بہتر ہے. ورنہ بھائی عزاداری رہے گی مجھ سے لے لی جائے گی. میں جب امین نہیں رہوں گا تو عزاداری تو رہے گی، مگر یہ کب ہوئی بات کے ساتھ میں نااہل بھی رہوں اور میرے پاس رہے؟ میرے پاس نہیں رہے گی. پھر لکھنؤ میں نہیں نکلا 25 سال جلوس، خود کربلا میں نہیں ہوئی عزاداری 20 سال تک. کربلا والوں سے زیادہ، عراق والوں سے زیادہ بہادر نہیں ہے. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ شجاعت نہیں تھی. شہید باقر صدر مارے جاتے رہے،
شکست سے مس نہیں ہوئے. آیت اللہ خوئی کو زہر دے کر مار دیا, جنازے میں 25 آدمی نہیں تھے. کتنا بڑا نام ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ ابو القاسم خوئی کا, 25 آدمی جنازے میں نہیں تھے. مرجع تقلید, کوہ فقاہت. اگر میں اہل نہیں ہوں گا تو مجھ سے لے لی جائے گی یہ امانت. مجھے اپنی اہلیت بڑھانے کے لیے شجاعت بڑھانی ہے. امین ہاتھ رکھنے کے لیے مجھے اپنے ہاتھ میں اس چیز کو رکھنے کے لیے اپنے اندر تدین بڑھانا ہے, اپنے اندر دین بڑھانا ہے, سخاوت بڑھانی ہے, حوصلہ بڑھانا ہے. یہ عہد ہے. اور صداقت بے اعتبار وعدہ کے بعد کا مرحلہ ہے صداقت بے اعتبار عہد, جو اپنے رب سے کرنا ہے. یہ فرش اعضا نہیں ہے, یہ حسین ابن علی کی بارگاہ ہے. یہاں بیٹھنے والا طہارت کے ساتھ آیا ہے, طہارت بدن کے ساتھ بھی آیا ہے اور طہارت روح کے ساتھ بھی آیا ہے. بچوں مشق بڑھاؤ, کسی مجلس میں قدم نہیں رکھو جب تک وضو کر کے نہ جاؤ, اس لیے کہ یہ وادی عشق ہے, اور وادی عشق کے اندر بغیر وضو کے نہیں جایا جاتا. جو طہارت بدن کی مشق کر چکا ہو, پھر وہ طہارت روح کی طرف کا سفر شروع کرتا ہے. اور الحمدللہ طہارت بدن کے ساتھ جب فرش اعضا پہ قدم رکھیں گے تو خود بخود طہارت روح کا مرحلہ شروع ہو جائے گا. یہ ایک ایسی اکیڈمی ہے, یہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس کا عنوان حسین ابن علی ہے, جس کی بنیاد سن 61 ہجری میں امام حسین نے رکھی تھی, اور اس کی عظیم ترین کلاسیں پوری دنیا میں سجی ہوئی ہیں, جمی ہوئی ہیں. یہ مجلسیں اپنے آب و تاب کے ساتھ باقی اور جاری رہیں گی. خطیب بدل سکتے ہیں, ٹیچر بدل سکتے ہیں, مدرسہ بند نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس سے بہتر نظام تعلیم نہیں ہے, اس سے بہتر نظام حیات نہیں ہے. ہم عزاداری کے بغیر جی نہیں سکتے, اور یہ کیفیت ہماری آباء و اجداد سے ہمیں منتقل ہوئی ہے, اور یہ کیفیت آئندہ نسلوں میں بھی جاری و ساری رہے گی. عزیزو, سچے لوگوں کا تذکرہ ہے. اے زینب, یہ عہد تو ہم نے اللہ سے کیا تھا. یہ جو کربلا کا واقعہ ہے, صدقوا ما عہد اللہ علیہ, یہ ان لوگوں کا قصہ ہے جنہوں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, ان میں سے کچھ ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کر چکے. کچھ وہ ہیں جنہوں نے وعدہ پورا کیا کربلا میں, کچھ وہ ہیں جنہیں کوفے میں وعدہ پورا کرنا ہے, کچھ وہ ہیں جنہیں شام کے بازاروں سے وعدہ پورا کرتے ہوئے گزرنا ہے, کچھ وہ ہیں جنہیں دربار شام تک پہنچنا ہے. یہ در حقیقت وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے وعدے کو پورا کر رہے ہیں. سلام ہو زینب کبریٰ پر. آج کا دن زینب کبریٰ کی فتح کا دن ہے. آج وہ بی بی جس کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھی, جسے کربلا میں جب اسیر بنایا گیا تو مڑ مڑ کر ترائی کی طرف دیکھ رہی تھی. آپ جب جناب زینب کی زیارت کو جائیں تو بی بی کا زیارت نامہ ضرور پڑھیں گے. زیارت نامے کے آغاز میں ہی لکھا ہوا ہے, سلام ہو اس بی بی پر. جب کربلا میں اسے اسیر بنایا جا رہا تھا تو بار بار عباس کو پکار رہے تھے, اے عباس, تم نے مدینے میں مجھے سوار کروایا تھا, اب تمہاری بہن سوار ہو رہی ہے, آؤ سوار کرواؤ. عجب نہیں عباس کی لاش کانپتی ہو. اے آقا زادی, اگر مشیت کا حکم ہوتا تو یہ منظر نہ ہوتا. وہ جس کے ہاتھوں میں, بی بی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں, وہ کوفے میں تشہیر کی گئی, وہ شام میں تشہیر کی گئی, اور ایسے ایسے کٹھن مرحلے گزرے عزاداروں. کوفے میں جب بی بی پہنچی ہیں تو وہاں کچھ اور کیفیت ہے, ظلم اور زیادتی وہاں بھی ہے, اور شام میں جب بی بی پہنچی ہیں تو کچھ اور کیفیت ہے. کوفے اور شام میں ایک موٹا سا فرق یہ ہے کہ کوفے میں چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی تھیں, اور جناب زینب بچوں کے ہاتھوں سے کھجور کے دانے لیتی تھیں
اور واپس دے کر کہتی تھی الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ ایک شخص امام سجاد کے قریب آ گیا، کہنے لگا کہ یہ جو بی بی ہے یہ صدقے کی کھجرے واپس کر کے کہتی ہیں کہ صدقہ ہم پر حرام ہے، تو صدقہ تو اہل بیت پر حرام ہے، آپ کون ہیں؟ امام نے فرمایا اہل بیت کو پہچانتا ہے؟ کہا کہ ہاں میں حسین ابن علی کو فرد فرید اہل بیت جانتا ہوں۔ امام نے اشارہ کیا وہ نو کے نیزہ پر حسین کا سر ہے۔ لیکن عزاداروں رونے والوں جب شام قافلہ پہنچا ہے تو شام میں چھتوں سے پتھر اور انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ امام سجاد فرماتے ہیں میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ایک انگارہ میرے سر پر آ کر گرا، اجرکم اللہ، تکلف کر کے نہیں رویا عزاداروں، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ جب مجلس عزا میں رونے والوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں یا اللہ یہ میرے جد پر رو رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ایک چھت سے انگارہ پھینکا گیا، ہاتھ پھینکی گئی، ایک انگارہ میرے سر پر آ کر گرا، میں کہتا رہا میرا سر جل رہا ہے مگر کسی نے میرے سر سے انگارہ نہیں ہٹایا۔ اجرکم اللہ۔ قافلہ شام پہنچا ہے، دربار شام کا مرحلہ بھی بڑا سخت تھا عزاداروں۔ امام کے ذہن سے 40 سال تک شام نہیں نکلا۔ کسی نے پوچھا مولا آپ کی عمر تو اتنی زیادہ نہیں ہے، آپ پر بڑھاپا کیسا ہے؟ فرمانے لگے بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا، وہ زندان شام میں ننھا سا لاشا، وہ بہن کی ایک میت۔ اجرکم اللہ۔ بڑا سخت تھا امام سجاد کے لیے۔ بس عزاداروں چہلم آ گیا۔ 3 مجلسیں جناب زینب نے کی ہیں، تاریخ عزاداری میرے جوان بچے سنتے جائیں۔ پہلی 3 مجلسیں، آج آپ مجلس کر رہے ہیں بھرپور، جناب زینب نے پہلی 3 مجلسیں کی ہیں، جس کے بعد پوری دنیا میں مجلسیں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی مجلس شام میں میری بیوی نے گھر مانگا۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں یزید ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے۔ بیوی نے فرمایا زین العابدین میں رہائی نہیں چاہتی، میرے 3 مطالبات ہیں۔ زینب نے اپنے بھائی حسین کی طرح تاریخ میں لکھوا دیا۔ امام نے زمین خرید کر بتایا کہ میں کسی پر بغاوت کرنے نہیں آیا ہوں، جو میری سرزمین پر آ کر مجھے مار رہا ہے وہ باغی ہے، یہ تو جگہ میری تھی، یہ میرے خیمے تھے، میں نے اسے خریدا تھا۔ حسین ابن علی نے سرزمین کربلا کو خریدا، اپنے خیمے نصب کروائے، اور اس کے بعد جنہوں نے وہاں لشکر پہنچا کر امام کو شہید کیا وہ باغی قرار پائے گا۔ ایسے ہی جناب زینب نے شام میں فرمایا میں رہائی نہیں لوں گی، میرے 3 مطالبات ہیں، تاکہ تاریخ میں لکھ دیا جائے کہ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے۔ فرمایا سب سے پہلا میرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے اسباب واپس کیے جائیں، ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں، ہمارے شہیدوں کے سروں کو لوٹایا جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے گھر چاہیے جہاں میں اپنے حسین پر ماتم کر سکوں، اجرکم اللہ۔ اور تیسرا مطالبہ یہ ہے کوئی ایسا شخص ہو جو رستوں سے آشنا ہو اور ہمیں مدینے تک پہنچا کر آئے۔ یزید نے امام سے کہا کہ میں آپ کے 2 مطالبات ماننے کو تیار ہوں، بشیر ابن جزلم کو آپ کے ہمراہ کروں گا جو آپ کو مدینہ پہنچائے گا، اور آپ کو ایک گھر دے دیتے ہیں جہاں آپ عزاداری کریں اور ماتم اور مجلس کریں، مگر یہ تیسرا مطالبہ میں پورا کیسے کروں؟ کوئی تبرک لوٹ کر کہیں لے گیا۔ اللہ رے مظلومیت اہل بیت، کوئی تبرکات لوٹ کر کہیں لے گیا، میں آپ کو رقم دینے کو تیار ہوں۔ یزید کہتا ہے زین العابدین میں آپ کو رقم دینے کو تیار ہوں۔ امام بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے۔ امام نے فرمایا تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو اس کرتے کی قیمت ادا کرے جو میری دادی زہرا نے میرے بابا کے لیے سیا تھا؟ اجرکم اللہ۔ فرمایا تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو اس چادر کی قیمت ادا کر سکے جو زینب کے سر سے اتاری گئی ہے؟ اجرکم اللہ۔ ہاں عزاداروں ایک گھر مل گیا، میری بیوی نے 10 دن اس گھر میں مجلس کی ہے، 10 دن مجلس کی ہے۔ شام کی عورتیں آتی رہیں، دیہات سے عورتیں آتی رہیں، میری بیوی پرسہ لیتی رہیں، مجلس ہوتی رہی۔ کہتے ہیں کچھ تبرکات بھی واپس آئے، سر بھی واپس آئے، شہداء کے سر واپس آئے، کچھ تبرکات بھی واپس آئے۔ ایک گٹھڑی لا کر رکھ دی گئی، جناب زینب نے اسے کھولا، اس میں کچھ چیزیں دکھائی دی گئیں، ایک چادر دکھائی دی، آواز دی بھابھی رباب آپ کی چادر آ گئی۔ ایک چادر دکھائی دی، آواز دی ام لیلا آپ کی چادر آ گئی۔ عزاداروں میں نے ایک بزرگ عالم سے سنا
ایک چھوٹی سی چادر دکھائی دی، میری بیوی نے قبر سکینہ پر ڈال دی. اے سکینہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. ہاں عزادارو 10 دن ماتم کے بعد فرمایا کہ قافلہ تیار ہے، محملیں سجی ہوئی ہیں. ابھی آپ ہماریوں کی زیارت کریں گے نا، یہ ہماریوں پر کالے کپڑے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ یہ جناب زینب نے لگوائے ہیں. راوی کہتا ہے، بہار کی روایت ہے، علامہ مجلسی نے اسے لکھا ہے، جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں محملیں آ گئی ہیں، ہماریاں آ گئی ہیں. میری بیوی باہر نکل کر دیکھتی ہیں تو رنگین کپڑوں پر سجی ہوئی ہماریاں تھیں. حضرت نے فرمایا زین العابدین میں ان میں نہیں بیٹھوں گی. فرمایا اجعلوها سودا، ان پہ کالے کپڑے لگواؤ. اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد زہرا. کالے کپڑے لگواؤ تاکہ جہاں جہاں سے ہماریاں گزرے آبادیاں سمجھ لیں اولاد زہرا کے عزادار جا رہے ہیں. کالے کپڑے لگوائے ہماریوں پر. میری بیوی آئی، ساری بیویوں کو بٹھایا. امام نے فرمایا بس چند جملے اور سنیے. امام نے فرمایا پھوپھی اماں کیا ساری بیویاں بیٹھ گئیں؟ فرمانے لگی بھابھی رباب دکھائی نہیں دے رہی. کبھی اس گھر میں جاتی ہیں جہاں پر ماتم ہو رہا تھا، جناب رباب نہیں ملی. کبھی کہیں اور دیکھتی ہیں. امام سجاد نے فرمایا مجھے معلوم ہے میری ماں کہاں ہے، پھوپھی اماں میرے ساتھ چلیے. امام آگے آگے پیچھے پیچھے بیویاں. کیا دیکھا؟ زندان شام میں گئے. جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگائے ہو، رباب نے قبر سکینہ کو گلے سے لگایا ہو. اجرکم اللہ. آواز دی بھابھی اٹھیے، کہا زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میری بچی اکیلی ہے. عزاداروں بڑا سخت تھا قبر سکینہ سے رباب کو اٹھانا. چلیے مدینے چلیے، نانا کو پرسا دے، قبر پیغمبر پر مجلس ہو، ماتم حسین.